الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات اللہ آرام سے کوئی بات نہیں آرام سے بیٹھے آرام صاحب اسلام ہو ذرا سائیڈ پہ آ جائیں نا آپ تھوڑا سا یہ سائیڈ لینے آپ ذرا صاحبان اسلام ہو ایمان ہو ایقان ارباب معرفت ہو محبت ہو مودت عاشقان رسول و خاندان رسول یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 56 ہے۔
مجھے اس پوری آیت پر بحث کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک جز پر مجھے گفتگو ترجمہ کے بعد عرض کرنی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ایک ولی اللہ ہے اور اللہ کے بعد بلا فصل دوسرا ولی محمد رسول اللہ ہے، اور رسول کے بعد تیسرا ولی جو اس آیت کے شان نزول کے مطابق ہے، تفسیر کبیر جلد نمبر 12 حضرت علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی، اسی طرح تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، اسی طرح تفسیر الکشاف حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، اسی طرح کتاب جناب المودت حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی، اسی طرح کتاب الصواعق المحرقہ حضرت علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی، اسی طرح کتاب ارجح المطالب حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، اور باقی تمام کتب کے مطابق خواہ وہ اہل شیعہ کی ہیں خواہ وہ اہل سنت بزرگوں کی ہیں، تقریباً جن کے دلوں میں حق بیانی کا جذبہ تھا، وہ شیعہ سنی تمام مفسرین یہی لکھ کر گئے ہیں کہ اس تیسرے ولی سے مراد حالت رکوع میں بخاطر زکوٰۃ انگشتری دینے والا کوئی غیر نہیں، بلکہ وہ تیسرا ولی علی ولی اللہ ہے۔ یہ تھا مختصر سے لفظوں میں اس آیت کا شان نزول، جو میں اس علاقے میں میری تقاریر ہیں، انشاءاللہ میں تفصیلاً اسے بیان کروں گا۔ آج میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں ایک اس آیت کا اہم اور مشکل پہلو آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس آیت کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اب مجھ سے بھی آپ نے آیت کو سن لیا ہے۔ اس پوری آیت ولایت میں لفظ ولی ایک مرتبہ آیا ہے، توجہ فرمائے، پھر سنیں، انما ولیکم اللہ، نہ بیٹے، ہاں محترم، اللہ کے لیے بھی یہی لفظ ولی ہے، پھر رسول کے لیے بھی یہی لفظ ولی ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے الگ اور رسول کے لیے ولی کا لفظ الگ استعمال نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو احباب آگے آنا چاہیں، جگہ ہے، مجھے بحث کرنی ہے اور مشکل پہلو ہے جو مجھے آج لینا ہے، ذرا پھر توجہ فرمائیے۔ پوری آیت میں اللہ نے اپنے لیے بھی، رسول کے لیے بھی اور حضرت علی کے لیے بھی لفظ ولی ایک ہی دفعہ استعمال کیا ہے، حالانکہ ہم جب آیت اطاعت میں دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی۔ اطیعوا کا صیغہ امر کا ہے، جمع کے لیے ہے کہ تم اللہ کی اطاعت
کرو. اس کے بعد پھر ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحب الامر کی. تو اب آپ نے توجہ فرمائی، اللہ کے لیے اطیعوا کا صیغہ الگ ہے، رسول اور اولی الامر کے لیے اطیعوا کا صیغہ الگ ہے. لیکن آیت ولایت میں بیٹا جی توجہ میری طرف رہے، وہ ٹیلی فون میں دیتے رہیں گے بیٹا، بڑی مشکل بات ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر سمجھیں گے تو لیں گے. اور صیغہ ولی، آیت ولایت میں لفظ ولی بار بار نہیں آیا، تکرار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، اولی الامر کے لیے بھی لفظ ولی ایک مرتبہ آیا ہے. حالانکہ اللہ لا شریک ہے. توجہ فرمائی، اللہ کی ذات لا شریک ہے. جو بھی کسی کو اللہ کا شریک ذات میں یا صفات میں قرار دے، وہ ہمارے نزدیک، شیعہ مذہب کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن لا شریک ہونے کے باوجود لفظ ولی میں اس نے اپنے ساتھ رسول کو بھی اور علی کو بھی شریک کیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ توجہ ہے اب؟ اسی لیے میں نے کہا تھا ذرا آپ میرے قریب آ جائیں. نہ جی چادر اب رہنے دیں، آپ چادر کریں گے چھپ جائیں گے، پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا. بیٹا آپ بھی چادر ذرا نیچے کریں، کوئی اتنی سردی نہیں ہے. یا ذرا آمادہ ہوں، سننے پر آمادہ ہوں. صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بیٹھنا ہے، بلکہ یہ تصور کریں کہ ہم نے کچھ لینا ہے، کچھ سننا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت ولایت میں اپنے لیے، رسول کے لیے اور علی کے لیے لفظ ولی ایک ہی مرتبہ کیوں رکھا ہے. اب ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک بات اور لے لیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. نبوت، رسالت، خلافت، امامت، یہ صفت خلقی ہے، میں ابھی تشریح کرتا ہوں. لیکن ولایت صفت خالقی ہے. مثلا آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم اللہ کی مخلوق میں سے ہیں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے رسول فرما رہے ہیں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے. انی جاعلو کا للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو ابراہیم اللہ کی مخلوق میں سے ہیں. فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی. تو جتنے نبی ہیں اللہ کی مخلوق میں سے. اب آدم کو ہم خلیفہ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں کہہ سکتے. غور نہیں کی نا آپ نے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا مشکل بات ہے. یعنی ہم حضرت آدم کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آدم خلیفۃ اللہ ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خلیفہ ہے. ہم نبی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نبی ہے. بیٹا سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن صاحب بات میں دے رہا ہوں، جو لے سکیں وہ میرا ساتھ دیں. ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نبی ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے
کہ اللہ رسول ہے. ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ امام ہے یا خلیفہ ہے، کیونکہ یہ تمام مناصب جو ہیں صفت خلقی ہیں، یعنی مخلوق کے لیے ہیں. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا کسی کو خلیفہ بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، کسی کے سر پر تاج امامت بنا دیا. اور اگر کوئی مسلمان اللہ کو خلیفہ کہہ دے، نبی کہہ دے، رسول کہہ دے، امام کہہ دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اللہ ولی ہے. غور نہیں کیا نا آپ نے میرے فکروں کا؟ بچوں سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو میٹرک سے اوپر ہو میری بات لے سکو گے. اللہ ولی ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. اب اگر کوئی اللہ کو ولی نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کو نبی کہے، رسول کہے، امام کہے، نبی کہے، کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ سمجھ رہے ہو بات؟ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی اللہ کو ولی نہ کہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اب اللہ نے یہی ایک ولی اپنے لیے بھی رکھا ہے، رسول کے لیے بھی رکھا ہے، علی کے لیے بھی رکھا ہے. لو میں آپ کو یہاں تک لے آیا. اب میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی ولی کے تحت رسول کو اور علی کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ قیامت تک یہ ثابت ہو جائے کہ جو جو منصب، جو جو مرتبہ، جو جو مقام ولایت کا اللہ کے لیے ہے. پھر سنیں حیدر، پھر میں عرض کرتا ہوں، بڑے آرام سے عرض کرتا ہوں. اللہ نے، کیوں جی بیٹا جی سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ نے لفظ ولی اپنے لیے، رسول کے لیے، علی کے لیے ایک لفظ رکھ کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا کہ جو جو درجہ ولایت، مرتبہ ولایت، مقام ولایت اللہ کے لیے ہے، وہی مقام ولایت اللہ کی مرضی سے. یہ بڑا پیارا فکرہ تھا، آپ چپ کر گئے ہیں. وہی مقام ولایت اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہمارے رسول کو اور علی کو حاصل ہے. اب اللہ کے ولی ہونے میں اور رسول اور علی کے ولی ہونے میں فرق کیا ہے؟ اللہ ولی مطلق ہے، یعنی اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں. نہیں، میرا ساتھ دینا پڑے گا. عام بچے نہیں دیں گے، عام لوگ نہیں دیں گے، صاحبان علم کو ساتھ دینا چاہیے. اللہ ولی مطلق ہے. کیا مانے؟ اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں. اللہ اپنے ولی ہونے میں کسی کی عطا کا محتاج نہیں. لیکن رسول کے سر پر اور علی کے سر پر دست ید اللہ کے ساتھ اللہ نے خود تاج ولایت سجایا ہے، اور دونوں کی ولایت کا اعلان کر کے ہم سے منوا لیا ہے کہ ولی بنانا تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے. نہیں رومال دے دے، کوئی بات یا ٹیشو پیپر دے دیں. نہیں، بس ولی بنانا
تمہارا کام نہیں، یہ ولی بنانا ہمارا کام ہے۔ لو صاحبان، ولایت کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں باقی قسموں کے علاوہ۔ بیٹا جی توجہ میری طرف رہے، بہت پیاری بات دے رہا ہوں اور بڑی مشکل بات دے رہا ہوں، ذرا توجہ ادھر سے ادھر ہو گئی نا سارا مضمون ذہن سے نکل جائے گا، پھر کہو گے گلفام صاحب کو سنا بھی صحیح سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ تو ولایت کی باقی قسموں کے علاوہ آج میں دو قسموں پہ بول رہا ہوں۔ ایک ہے ولایت تشریعی، سمجھ گئے، تشریعی شریعت سے، ایک ہے ولایت تکوینی، کون سے، ہونا۔ اب ولایت تشریعی میں اور ولایت تکوینی میں فرق کیا ہے؟ گھر کا باپ، گھر کا بڑا بھائی، گھر کا بزرگ جب پورے گھر کے ماحول کو سنت رسول اور آل رسول کے سانچے میں ڈھال کر چلتا ہے تو اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اس دھوکل کے گاؤں کا رئیس، ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، نائب ناظم جب اس پورے دھوکل کے علاقے کو فروع دین اور اصول دین کے اعتبار سے خود بھی عمل کرتا ہے اور ان سے بھی عمل کراتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ مثلا حکومت اسلامیہ کے حاکم کا، فرما روا کا، پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا اپنے ملک کے اسلامی کی رعایا کو سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، تجارتی طور پر رسول کے بخشے ہوئے دین کے مطابق لے کے چلنا، حلال محمد کو حلال منوانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، حرام محمد کو حرام منوانا، شریعت رسول کے مطابق معاشرہ کو لے کے چلنا، اسے کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ولایت تشریعی۔ سمجھ گئے؟ اب ولایت تکوینی کیا ہے؟ ایک لفظ میں دے کر پھر میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جھپک کے پلک سے پہلے ارادہ کرتے ہی ناممکن کو ممکن بنانا، ارادہ کرتے ہی ناممکن کو ممکن بنانا، اس کا نام ہے ولایت تکوینی۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ اللہ کے لیے ولایت، بھائی سمجھ تو آ رہی ہے بات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے لیے آج یوں سمجھیں کہ ایک درس ہے، تقریر نہیں ہے، ایک لیکچر ہے۔ اللہ کے لیے ولایت تشریعی بھی ہے، ولایت تکوینی بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کو ظلمات شرک سے، کفر سے، نفاق سے نکال کر دین اسلام کی طرف، ایمان کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ بے دینی سے نکال کر دین کی طرف لانا، یہ ہے ولایت تشریعی۔ سمجھ گئے صاحبان؟ بابا جی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا جی، اب ولایت تکوینی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یعنی اللہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ وزیروں کا، مشیروں کا، وسیلوں کا، اسباب کا، آلات کا تیرا میرا محتاج نہیں ہے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ نے کسی شے کا ارادہ کیا اور کہا کن ہو جا، کہتا نہیں۔ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ادھر اللہ نے کہا ہو جا، اللہ کو بابا یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ادھر اس نے کہا ہو جا فیکون، ادھر کہا ہو جا بس ادھر وہ شے ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں مقام ولایت تکوینیہ۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو خلق کیا، پیدا کیا۔ پیدا کرنا کیا ہے؟ ولایت تکوینی۔ ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا۔ جب تم شک میں مادر میں تھے، تاریک سمندر میں تھے، تمہارے لیے کس رزق کی ضرورت تھی؟ نہ تمہاری ماں کو گمان تھا، نہ تمہارے باپ کو خیال تھا۔ اللہ ایسا رازق ہے کہ تمہیں رزق دیتا رہا۔ تو تو یہ رزق دینا کیا ہے؟ ولایت تکوینی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مار دے گا۔ یہ مارنا کیا ہے؟ ولایت تکوینی۔ ثم یحییکم، پھر جب چاہے گا اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ زندہ کرنا کیا ہے؟ مقام ولایت تکوینی۔ تو اب رسول کے لیے بھی علی کے لیے بھی دونوں ولایتیں ہیں، ولایت تشریعی بھی ہے، ولایت تکوینی بھی ہے۔ معلوم ہوا ولی اللہ کو جب بھی پہچان نہ ہو، صرف فروع دین میں رکھ کے نہ پہچانو۔